دیکھو ہمارے پاس 40 لاکھ کا مکان ہے، 15 لاکھ کی کار ہے، چھوٹی ماروتی کی باتیں کر رہا ہوں، بی ایم ڈبلیو کے نہیں، 15 لاکھ کی کار ہے، ہمارے پاس 2 لاکھ روپے کے بلیٹس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس دکان میں 40 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ کا سامان پڑا ہوا ہے، مگر 3 لاکھ کا حج نہیں ہے۔ 3 لاکھ کا حج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کروڑ پتیاں بن گئے، لکھ پتیاں بن گئے، ہماری بچی کی شادی میں ہم لوگ 25 لاکھ روپے خرچہ کرے، 25 لاکھ میں سے 3 لاکھ نکل کے بچی کو حج نہیں کرائے، بچے کی ولیمے میں ہم لوگ 40 لاکھ خرچہ کرے، 40 لاکھ بیٹے کے جو ہے شادی میں خالی فنکشن ہال کے اوپر جو ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہم۔ نہیں ایسے لوگوں کو یاد کر کے دعوتاں دے کے بلاتے، آؤ بھائی آؤ آؤ بھائی آؤ آؤ بھائی آؤ، کتنے لوگوں کی دعوت ہے؟ 1000۔ او ویری گڈ، 1000 آدمی میں سے اگر 100 آدمی کو کم کر دیتا تو بیٹے کا حج ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ دعوتاں کریں گے، گھراں بنائیں گے، بلڈنگاں بنائیں گے، شادیاں کریں گے، دعوتاں کریں گے، گاڑیاں خریدیں گے، دعاؤں کریں گے، ہوا کریں گے، ہوا کریں گے، بیٹھ کے پھریں گے، لے سلوڈا ماریں گے، مگر حج نہیں کریں گے۔ جبکہ جس دن ہمارے پاس دولت آ گئی اس دن ہمارے اوپر بنگلہ فرض نہیں ہوا، کار فرض نہیں ہوئی، شادی فرض نہیں ہوئی، مگر اللہ کی قسم حج فرض ہو گیا۔ دولت آ گئی، حج فرض ہو گیا، دولت مند ہو گئے، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جتنا حج کو جانے اور آنے کے لیے لگتا ہے، اور اتنا پیسہ آ گیا کہ جا کے آنے تک گھر والوں کے کھانے کا پیسہ ہے، اخراجات کا پیسہ ہے، تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ ایک صاحب پوچھے، مولانا میں کرائے کے گھر میں ہوں مگر میرے پاس 10 لاکھ روپے، حج فرض ہے؟ میں بولا تیرے اوپر بھی فرض ہے، تیری بیوی پہ بھی فرض ہے۔ بولا ذاتی گھر کرائے کا گھر کا مسئلہ نہیں ہے، پیسہ ہے تو حج فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جامع نظامیہ میں مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، آگے پوچھے، حضرت میرے پاس 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے، میری بچی کی شادی کے واسطے اٹھا کے رکھا، ہمارے گھر میں بول رہے ہیں حج فرض ہوگا، پیسے رکھے تو حج فرض ہو جاتا، پیسے آ گئے تھے، حج فرض ہے، حج کو جاؤ حج کو جاؤ، پیچھے پڑے ہوئے۔ مفتی صاحب کو آگے پوچھے، حضرت میں پہلے حج کرنا نہیں پہلے بچی کی شادی کرنا؟ مفتی صاحب بولے اگر حج کے مہینے سے پہلے بچی کی شادی ہو رہی تو بچی کی شادی کر دینا، کیونکہ حج ہر مہینے میں نہیں ہوتا نا، حج کے مہینہ آنے سے پہلے بچی کی شادی فکس ہو رہی تو بچی کی شادی کر دو، لیکن اگر حج کا مہینہ آ رہا اور شادی ابھی مقرر نہیں ہوئی تو پہلے حج کرو۔ دونوں بول رہے ہیں صاحب میں حج کرا تو پیسے ختم ہو جاتے، بچی کی شادی نہیں کر سکتا ہوں میں، پھر کیا کروں؟ میری بچی کا کیا ہوئیں گا؟ حج کے بعد آئیں گا رشتہ، سال کے بعد 6 مہینے کے بعد آئیں گا، مجھے تو کرنا ہے، کیا کروں؟ مفتی صاحب قبلہ بولے میاں آج رات میں اسرائیل آ کے تمہاری چٹھی اٹھا دیے تو کل کیا کرتے ہیں؟ پوچھے۔ یہ سب اللہ کے ہے، جو کام اللہ کے ہے نا وہ اللہ کو کرنا، بندے نے کرنا، جو قانون تمہارے لیے مقرر ہوا وہ کام تم کرنا، کس کو کھلانا، کس کو پالنا، کس کا کیا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے، جوان کرنا بھی اس کا کام ہے، شادی کا انتظام کرنا اس کا کام ہے، بلا لینا بھی اس کا کام ہے، دولت آ گئی حج کرنا بندے کا کام ہے، رمضان آ گیا روزے رکھنا بندے کا کام ہے، آگے کا خیال اس معاملے میں کرو جو تمہارے بس کی بات ہے، اس معاملے میں مت کرو جو خدا کے فضل کی۔ مسائل کو سمجھو مسلمان بھائیو، مسائل کو سمجھو میرے بھائی، اللہ کا واسطہ دین سمجھو میرے بھائی، دین کے اندر ہلڑ بازی نہیں ہے، دین کے اندر جذبات نہیں ہے، دین سمجھداری کا نام ہے۔ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ آئی، یہ نہیں سوچنے لگی کہ 40,000 اشرفی اگر تقسیم ہو جائے تو خدیجہ تو کیا کھائے گی، نبی کو کیا کھلائے گی، نہیں، انہوں نے کہا کھانا کھلانا پالنا تو اللہ کا کام ہے، یہ 40,000 خیرات کر کے مصطفیٰ کو خوش کرنا یہ خدیجہ کا کام ہے۔ رضائے مصطفیٰ کے لیے 40,000 دینار انہوں نے خرچ کر دیا، 40,000 اشرفیوں کو خرچ کر دیا۔
اللہ اکبر۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ وہ میرے ان دنوں کی ساتھی ہے جب میں بڑی تکلیف میں رہا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائی الغرض میں عرض کر رہا تھا، آپ اگر حج کو جائیں گے، عمرہ کو جائیں گے تو میری خواہش ہے ایک بار، تھوڑی تکلیف ہوں گی ضرور، مگر آپ غار حرا پہ چڑھو، ایک بار غار حرا پہ چڑھو۔ غار حرا کس کو بولتے معلوم ہوتا؟ وہاں بیٹھ کے یاد کرو خدیجۃ الکبریٰ دن میں 2 مرتبہ حضور کو توشہ لے کر آتے تھے، وہاں بیٹھ کے یاد کرو۔ میں جب گیا غار حرا پہ، آپ یقین مانیے بھائی، بس اتنی دکھ رہی نیچے، بس اتنی دکھ رہی، 2500 فٹ زمین سے اوپر ہے غار حرا۔ 2500 فٹ بولے تو کس کو بولتے معلوم؟ 250 منزلہ بلڈنگ، 250 فلور کی بلڈنگ بنائے تو جتنی اوپر ہوتی ہے نا زمین سے، غار حرا اتنی اوپر ہے۔ اور جب رسول اللہ خلوت میں ہوتے، اللہ کے ذکر میں ہوتے، ان دنوں خدیجۃ الکبریٰ دن میں 2 مرتبہ میرے مصطفیٰ کو توشہ لے جایا کرتی تھی، ایسے تکلیفیں اٹھاتی، اور اسی غار حرا میں، سبحان اللہ، اسی غار حرا میں میرے مصطفیٰ پہ قرآن اتر رہا ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں، اور یہ 5 کا تعلق مسلمانوں سے بہت پرانا ہے، کیونکہ اس کی نسبت پنجتن سے ہوتی ہے۔ 5 آیتیں پیارے مصطفیٰ پر جب اتری، سبحان اللہ، تو حبیب پاک علیہ السلام کے سینے پہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سینے مصطفیٰ پہ قرآن آیا، اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام۔ وہ بھی کیسا کلام؟ قرآن بیان کر رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، پہاڑ پر، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم اس کو دیکھ لیتے وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خشیت الہی کو برداشت نہیں کر سکتا، کلام الہی کی خشیت کو، کیفیات کو، اس کے جاہ و جلال کو بڑا پہاڑ اپنے سینے پر برداشت۔ اسی لیے اللہ اپنا کلام نہ پہاڑ پہ اتار رہا ہے، نہ دریا پہ اتار رہا ہے، نہ جھاڑ پہ اتار رہا ہے، نہ کعبے پہ اتار رہا ہے، نہ مسجد پہ اتار رہا ہے، کیونکہ کسی میں وہ کلام کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، مگر خدا کی قسم اللہ اپنا یہ کلام اپنے نور محمد الرسول اللہ حبیب پاک کے سینے پر یہ قرآن اترا۔ جب حضور کے سینے پر جبریل پہلی بار قرآن لے کر آئے تو حضور کے جسم اقدس پر پسینہ ظاہر ہوا، کلام الہی کی کیفیت کو، سینے کی بوندیں نور کی مانند چمکنے لگی، پسینہ بوندوں کی طرح نیچے اترنے لگا چہرے اقدس سے۔ حضور کا جسم مبارک شدید گرم ہو گیا، بخار آیا حضور کو۔ حضور غار حرا سے اترے۔ سنو مسلمانوں، اب غار حرا سے اتر کے حضور کہاں جائیں گے؟ ہائے ہائے، نہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں، نہ کسی جو ہے خاندان والوں کی طرف جا رہے ہیں، نہ کسی اور کی طرف جا رہے ہیں، نہ کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے سنو مسلمانوں، جب میرے مصطفیٰ پر قرآن اترا، حضور سب سے پہلے قرآن لے کر کہیں اور نہیں، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حضور نے خبر دی، خدیجہ مجھ پر اللہ کے کلام کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے قرآن کی آیات سنانے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ، اور سننے والی ذات کا نام خدیجہ رضی اللہ